الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع میاں والی کے اس بڑے شہر کندیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. بارگاہ الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اشتہار کے اوپر میں نے نظر ڈالی، توحید و سنت کا عنوان نظر آیا. یہ اتنا میٹھا عنوان ہے توحید اور سنت کا، اور اتنی جاذبیت ہے اس میں کہ ایک مومن موحد بندہ یہ لفظ دیکھتا ہے تو سرور پاتا ہے، پھر توحید سنتا ہے تو سرور محسوس کرتا ہے اور لذت، اور جب توحید بیان کرتا ہے تو اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. دوستو، مسئلہ توحید یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہے، یہ وہ اصل الاصول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے اسی اظہار حق کے لیے پیدا کیا. اگر جن و انس کو پیدا کیا تو وہ بھی اسی توحید ہی کے لیے پیدا کیا. سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو الا لیعبدون، مگر اس لیے لیعبدون تاکہ میری بندگی کریں۔ سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیعبدون اے لیوحدون، آگے میری توحید کا پرچار کریں، میری وحدانیت کا ڈنکا بجائیں۔ تم مخلوقات کو توحید کے لیے پیدا کیا، انسان اور جنات کو، انس و جن کو توحید کے لیے پیدا کیا، سارے نبیوں کو اپنی توحید کے پرچار ہی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر کسی نبی کا تذکرہ قرآن میں آپ پڑھیں گے، ہر نبی آ کے یہی دعوت دیتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، کس کی بندگی کرو؟ اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، کوئی مال اولاد جائیداد جاگیر کاروبار روزی میں برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت قرآن میں پڑھ لیجئے، 950 سال پوری نسل ختم ہو جاتی ہے، 950 سال صرف ایک ہی مسئلہ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ یہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم چونکہ ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی عبادت کر رہے تھے، اور نوح علیہ السلام ان کو 5 سے نکال کر 5 سے ہٹا کر ایک پہ لا رہے تھے۔ اس ایک پہ لانے کے لیے 950 سال اعبدوا اللہ فادعوا اللہ اعبدوا اللہ، نماز کے تذکرے نہیں ملیں گے، حج زکات قربانیوں کے تذکرے ان کی سیرت میں نہیں ملیں گے۔ وجہ یہ ہے نماز روزہ حج زکات قربانی صدقہ یہ تو تب قبول ہوتے ہیں جب توحید والا عقیدہ ہو۔ کیا ہو؟ توحید والا عقیدہ ہو۔ مسئلہ توحید نہ مانے تو عبادت کرتا رہے تو کیا حاصل؟ ابو جہل بھی تو حج کرتا رہا، طواف بھی کرتا رہا، کعبے کی عمارت بھی تعمیر کرتا رہا، حاجیوں کی خدمت بھی کرتا رہا، لیکن رب کائنات نے اس کے باوجود بھی ملعون ٹھہرایا، اور جہالت کا باپ مشہور ہو گیا ہے، ناکام و نامراد ہوا۔ میرا دوست یہی وہ مسئلہ ہے، سارے نبی بیان کرتے رہے، اور جو اس مسئلے کا مخالف ہو پھر رب نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صاحب زادہ ہے، یہ پیر زادہ ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ ولی زادہ ہے، یہ صحابی زادہ ہے، یا یہ نبی زادہ ہے، پھر رب نے یہ نہیں دیکھا، اسے نیست و نابود کر دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ کبھی کبھی نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہوں، کنیاں والوں حیران رہ جاتا ہوں، 950 سال اسی رب کی توحید کی طرف دعوت دینے والا، ایک ہی جملہ اعبدوا اللہ کہ لوگوں بندگی صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ آپ کچھ ناراض ہیں جی؟ اگر ناراض ہیں تو میں اپنی جان چھڑا لیتا ہوں، دعا کر کے زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اگر آپ ذوق ہے تو پھر دل کا برتن سیدھا کیجئے،
کیونکہ موحد جب توحید سنتا ہے وہ عش عش کر کے اٹھتا ہے، اس کی روح کو ایک تازگی ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے، وہ کھل اٹھتے ہیں۔ اور مشرک جب توحید سنتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ آپ تو موحد بیٹھے ہیں، رب کی توحید سنیے اور جھوم جائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 950 سال عبد اللہ کے سوا بات کوئی نہیں کی، لیکن جب اللہ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے اس قوم کو غرق کرنے کا، کشتی بنا، تو نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اس میں حیوان بھی سوار ہو جاتے ہیں، تابع دار بھی سوار ہو جاتے ہیں، آپ کے بیٹے حام، سام، یافس وہ بھی سوار ہو جاتے ہیں، کنعان رہ جاتا ہے، سوار نہیں ہوتا، کشتی چل رہی ہے، آپ آواز دے رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا، میری پتری، اللہ میرا پتری ہے پیار نہ، او میرا بچڑا